اچھا جی، آج آپ سے جو بات چیت ہونی ہے وہ ہونی ہے جو مغل دور کے تاریخی ماخذ ہیں، لیکن میں اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسلم تاریخ نویسی ہے وہ چاہے عربوں نے لکھی ہے یا ایران میں لکھی گئی یا پھر ہندوستان میں، تو اس میں ایک انفرادیت یہ تھی کہ یہ کبھی بھی کسی تاریخ کی کتاب کا، مطلب ایک آدھ کو ایکسیپشن نکلا ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجموعی طور پر وہ مذہبی عنوان یا ٹائٹل اس کا منتخب نہیں کرتے تھے۔ مثلاً آپ دیکھ لیں کہ مغلوں سے آپ سٹارٹ کریں گے تو جتنے بھی میں نام لوں گا اس کے بعد ماخذوں کے، اس میں مذہب کا یا اسلام کا ذکر نہیں آئے گا۔ ذکر سے میری مراد ہے کہ اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تاریخ نویسی کا جو علم تھا اس کو، جس کو آپ کہتے ہیں نا مذہبیات، اس سے الگ رکھ کے تحریر کیا، تو اس لیے وہ بے شمار ہیں۔ جیسے چلے شروع میں جو عربی ماخذ ہیں، مثلا تاریخ تبری ہے، فتح البلدان ہے، بلازری ہے، چچ نامہ جب ادھر آئے تو انہوں نے محمد بن قاسم کی جو فتح سندھ تھی اس پہ تحریر کیا، ابو بکر کوفی نے، تو اس میں مذہبی یہ استعمال نہیں کرتے۔ اینی یہ تو ایک میں صرف آپ کو پس منظر بتا رہا تھا۔ اب جو مغل دور ہے ہم سب کو پتہ ہے 1526 سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، جو پھر 1857 تک وہ قائم رہا، اور اس میں بھی اگر آپ تھوڑی سی درجہ بندی کر لیں تو یہ 1526 سے 1707 تک ایک، آپ سمجھ لیں کہ ایک کنگڈم سے امپائر تک کا ان کا سفر تھا۔ بعد میں پھر ظاہر ہے کہ مرکز کمزور ہوا تو پھر صوبے خود مختار ہونے شروع ہوئے۔ اب پہلا ماخذ جو ہے بابر سے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی اپنی تذکِ بابری ہے۔ یہ عنوان بھی جو ہے اس نے خود منتخب نہیں کیا تھا۔ پھر ایک ہے اس کا ٹائٹل آتا ہے بابر نامہ۔ یہ جو ہے یہ جب انگریزی میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اور خاص طور پر مسز ہینری بیوریج کی جو ٹرانسلیشن ہے، تو اس میں بابر نامہ انہوں نے استعمال کیا۔ اس کے بعد پھر تاریخ رشیدی ہے، اسی کے کزن کی، حیدر مرزا، بلکہ ان کا پورا نام ہے محمد حیدر مرزا۔ تاریخ رشیدی وہ بھی ایک بہت اہم ماخذ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابر کے جو مخالفین یا اوپوننٹس تھے، جیسے شیبانی خان تھا ازبک، تو بابر نے اس پہ بہت تنقید کی ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ہی ٹرائی ٹو ڈیناؤنس شیبانی خان۔ تو اب تاریخ رشیدی میں جو ہے وہ شیبانی خان کا جو ایک پورٹریٹ بنتا ہے وہ بالکل مختلف ہے اس سے، تو یعنی ایک طرح سے ایک چیک بھی ہو جاتا ہے کہ بابر کی جو تحریریں سینٹرل ایشیا کے بارے میں ہے اور حیدر مرزا سے۔ اس کے بعد جو ہے پھر بابر کی مطلب شاعری بھی ہے، اس کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے، چونکہ صاحب دیوان شاعر تو نہیں تھا لیکن بہرحال اس کے اشعار ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے ہمایوں۔ ہمایوں کا جو اہم ماخذ ہے، ایک تو ہے تذکرۃ الواقعات جوہر آفتابچی، اور دوسرا ماخذ اس کی بہن گل بدن بیگم کا ہمایوں نامہ۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ یہ دونوں ماخذ جو ہیں یہ اکبر کے دور حکومت میں، بلکہ اکبر کی فرمائش پر تحریر کیے گئے۔ اچھا، اب اس کے بعد جب آپ اکبر پر آتے ہیں تو اکبر کا دور جو ہے تاریخ نویسی کے اعتبار سے بہت ہی اہم دور ہے، کیونکہ اکبر نے کے دور میں تقریباً 15 تاریخ کی کتب لکھی گئی، اور 15 میں سے 14 جو ہیں یہ اس کی فرمائش پر لکھی گئی، اور ایک کتاب جو ہے جو اس کی فرمائش پر نہیں لکھی گئی اور وہ بہت مشہور اور اہم کتاب سمجھی جاتی ہے، منتخب التواریخ ملا عبد القادر بدایونی۔ 3 جلدوں میں 3 والیوم ہیں اس کے، اور خاص طور پہ جو دوسرا حصہ اس کا ہے وہ اکبر کی مذہبی پالیسی کے بارے میں بھی ہے، بلکہ اس کی انفرادیت یہ ہے منتخب التواریخ کی کہ ملا عبد القادر بدایونی جو ہیں انہوں نے ایک رجحان متعارف کروایا، اور وہ اس رجحان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشنز بٹوین اسٹیٹ اینڈ ریلیجن۔ یہ اس پہ پہلے الگ سے کام نہیں ہوا،
اسی طرح جو اکبر کی فرمائش پر لکھی گئی جو ہمایوں کی بہن نے گلبدن بیگم نے ہمایوں نامہ، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ایک جو رجحان نیا متعارف ہوا وہ تھا کلچرل ہسٹری کا. اور اب جو مغل دور کی خواتین کے لباس، خوراک، ان کے رہن سہن، تعلیم، تقریبات مختلف جو ہوتی تھی، تو یہ ایک بہت اہم ماخذ اس اعتبار سے ہے. اچھا، اب اکبر کا ایک اور اس کا جو قابل تعریف اقدام تھا کہ جو اس کا بدترین مخالف تھا شیر شاہ سوری. اب اتفاق یہ ہے کہ شیر شاہ سوری کا کوئی ہم اثر ماخذ نہیں ہے، اور شیر شاہ کی جتنی بھی آپ کو سوشو پولیٹیکل کنڈیشن اس کے دور کی، اس کی ریفارمز جو ہیں، اس کا واحد ماخذ جو ہے عباس خان شیروانی ہے جو اکبر کی فرمائش پر لکھی ہے. اب اس کے بعد پھر اکبر کے دور میں پھر ایک تیسرا رجحان جو متعارف ہوا وہ تھا کہ انتظام سلطنت کے بارے میں تاریخ لکھی جائے یا اس نقطہ نظر سے بھی لکھی جائے. اب ابو الفضل کا جو اکبر نامہ ہے وہ بھی اتفاق سے 3 ہی اس کے حصے ہیں، اور بلکہ تیسرا حصہ جو ہے بعد میں الگ کر کے اس کو آئین اکبری کا نام دے دیا گیا، لیکن وہ اس کا حصہ تھا یا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس اکبر کے دور کا جو انتظام سلطنت تھا، جس کو آپ کہتے ہیں سینٹرل سٹرکچر آف دی مغل امپائر، اس کی تفصیلات ہیں، عہدیداروں کا ذکر ہے، ان کی تقرریوں کا ذکر ہے، بلکہ تاریخ نویسی کو پرموٹ کرنے کے لیے اکبر نے ایک اور اقدام اٹھایا کہ اس نے اپنے عہد میں ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریکارڈ آفس قائم کیا. وہ جتنے بھی شاہی فرمان جاری ہوتے تھے یا تقرریاں ہوتی تھیں، اس کی ایک کاپی اس ریکارڈ آفس میں جاتی تھی، جس کے بعد جس کی مدد سے ابو الفضل نے اکبر کے دور کی ایڈمنسٹریٹو ہسٹری کو تحریر کیا، جو ایک بڑا کام اور یا بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ طبقات اکبری ہے، ملا نظام الدین احمد کی ہے، وہ بہت اہم ماخذ ہے. اور اس کے بعد پھر اکبر اور جہانگیر کے دور کو وہ کور کرتے ہیں. وہ مجدد الفسانی جو تھے ان کے مکتوبات ہیں، جو مکتوبات امام ربانی کے نام سے 3 جلدوں میں چھپ چکے ہیں، اور اس میں میرا خیال اگر صحیح میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو وہ میرا خیال ہے 526 خطوط ہیں ٹوٹل، جو مختلف اس میں واقعات ہیں. اکبر کے عہد کا بھی ہے، جہانگیر کے دور کے بھی ہیں واقعات. تو اس طرح اکبر کا جو دور ہے اس میں ماخذ جو ہیں وہ جو اہم ہیں وہ عبد القادر بدایونی ہے، ابو الفضل کا اکبر نامہ ہے، پھر مجدد صاحب کا میں نے جو ذکر کیا کہ ان کے مکتوبات امام ربانی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ماخذ ہیں، وہ ایک لمبی فہرست ہے. جہانگیر کا جو دور ہے تو جہانگیر کے دور میں ایک اس کی اپنی خود نوشت سوانح عمری ہے، تو اس کے جہانگیری کے نام سے، جو بالکل بے تکلفی سے اس نے لکھی ہے، اپنے نیگیٹو پازیٹیو جو اس کے شخصیت کے پہلو تھے ان کو بیان کیا، اور تو اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. دوسرا اہم ماخذ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، مجدد صاحب کی تحریریں ہیں. اب شاہ جہاں نے پھر جو ہے اپنے ایک درباری مورخ عبد الحمید لاہوری سے کہا کہ مجھے اکبر نامہ کی طرح کا ایک تاریخ کی کتاب چاہیے، جس کا نام پھر بادشاہ نامہ. بادشاہ نامہ اصل میں شاہ جہاں کے 30 سال کے کو کور کرتا ہے. اس میں پہلے 10 سال جو ہیں وہ عبد الحمید لاہوری صاحب نے لکھے، سیکنڈ 10 ایئرز جو ہیں وہ پھر محمد وارث، اور تیسرا جو دور ہے 10 سال کا وہ پھر قزوینی کا لکھا ہوا ہے. تو اس طرح سے شاہ جہاں کے دور کی بھی تاریخ جو ہے وہ اکبر نامہ کی چونکہ طرز پر لکھی گئی تھی، اس میں ایڈمنسٹریشن ہے، علماء کا ذکر ہے، شعراء کا ذکر ہے، اور کافی اس کی جو ہے تفصیلات مل جاتی ہیں. اورنگزیب کا جو عہد ہے وہ سرکاری طور پر تو تاریخ اس کی کوئی نہیں لکھی گئی، اس نے اس کی ممانعت بھی کی ہوئی تھی، لیکن اس کے بھی بہت اہم ماخذ ہیں. اس میں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جس میں بہت سی تفصیلات ہیں، اور جو پھر ہم کرتے یہ ہیں کہ جب نیشنلسٹ موومنٹس جو ہیں یہ 20th سینچری میں چلی
تو پھر اورنگزیب کو ایک مذہبی علامت کے طور پر یا ایک راسخ العقیدہ مسلمان کے طور پر جب ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی تو اس کی تاریخ کو ہم نے مسخ کر دیا۔ اب اس میں اہم یہ ہے کہ میں ذکر اس لیے یہ پس منظر بیان کر رہا تھا کہ معاصر عالمگیری جو ہے، معاصر عالمگیری اس کے دور کا ہم اثر ماخذ ہے، اور یہ محمد ساقی مستعد خان کا لکھا ہوا ہے۔ اور محمد ساقی مستعد خان اپنے عہد کے بہت ہی قابل اور پڑھے لکھے انسان تھے، اور بہت خدا ترس سخی بندے تھے، اور تیسرا یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر تھے۔ تو انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو اس کے جو مندر اس نے مسمار کروائے یا کوئی پابندیاں لگائیں غیر مسلموں پہ، اس کا اس نے بالکل ذکر کیا ہوا، کیونکہ وہ ان کے اقدامات کو صحیح یا جائز سمجھتا تھا۔ دوسرا محمد کاظم کا ہے عالمگیر نامہ، یہ بھی ایک اہم ماخذ ہے۔ پھر اسی دور میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ شاہ جہان کا آخری دور ہے، اور ان کا تقریباً ابتدا میں پھر دارا شکوہ کی جو 11 کتب ہیں، اس میں کچھ مونوگرام بھی ہیں، جس کو آپ پیمفلٹ کہہ سکتے ہیں اردو میں شاید، وہ تصوف پر بہت اہم تحریریں ہیں۔ سکینۃ الاولیاء ہے، سفینۃ الاولیاء ہے، اور پھر ایک اس کا ہے سوال و جواب بابا لال داس، اس کے جو ہندو جو پنڈت تھے ان سے جو گفتگو کرتا تھا، سوال و جواب، اس کو اس نے تحریر کیا۔ اور سب سے بڑی کتاب جو دنیا میں آج بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے واقعی، اور بہت زیادہ متنازع بھی ہے اور رہی بھی، وہ ہے مجمع البحرین، جس میں اس نے وحدت الوجود سکول، پھر ان کا جو ویدانتا ہے اس کا، اور پھر اس نے اس ویدانتا کو پڑھنے سے پہلے یا ویدوں کو مطالعہ کرنے سے پہلے اس نے جس کو آپ کہتے ہیں سنسکرت زبان سیکھی، اور اس نے اوریجنل ٹیکسٹ بھی پڑھی ہے۔ یہ ایک بڑی، اس کے بعد آ جاتے ہیں تھوڑے پہ سائٹس پہ اس کے کچھ، جیسے علماء کا ذکر ہے، میں نے بتایا منتخب التواریخ میں۔ اسی طرح معاصر الامراء شاہ جہان کا بہت اہم ماخذ ہے، جس میں اس دور کے جس کو آپ کہتے ہیں امراء کا طبقہ، شاہ نواز خان اس کے مصنف تھے، یہ بھی بہت ایک اہم ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو پرشین ماخذ ہیں، اس میں ایک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ سے کہ ایک بہت طویل جو ہے وہ فہرست ہے۔ اگر آپ اس کے بعد جب برٹش ارائیول جو ہے ہندوستان میں وہ شروع ہوئی، تو ان کی تحریریں جو ہیں، اور پھر بعد ازاں 1857 کے بعد تک جو ہے، چونکہ ان کے فوری یہ جو دشمن تھے وہ ان کے مطابق وہ مغلز تھے، تو پھر مغل کی تاریخ جو ہے اس کو بھی انہوں نے مسخ کیا، جس میں ٹریولرز ہیں، برنیئر سنا ہوگا، منوچی ہے، یہ شاہ جہان اور اورنگزیب کے عہد کے ہیں۔ پھر سر تھامس راؤ ہے جو امبیسی لے کے آیا تھا جہانگیر کے کورٹ میں، اس نے تو اس طرح سے انہوں نے ایک بہت جو ہے اس تاریخ کو دور کی کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور دراصل وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ یہ جو دور تھا مغل پیریڈ یا ہندوستان کی تاریخ جو تھی، یہ ایک پسماندہ خطہ تھا، جس میں کہ لوگ ویشیوں کی طرح رہتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ وہ پھر اس کے خلاف جو رد عمل ہوا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل اسکول آف ہسٹورین۔ اب نیشنلسٹ اسکول آف ہسٹورینس جو ہے، اس نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ مغلز جو تھے وہ چاہے غیر ملکی تھے، لیکن یہاں پر انہوں نے حکومتیں قائم کی، پھر یہیں پہ رہے، اور یہیں پہ سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہسٹری آریاؤں سے شروع کرے تو یہ سارے حملہ آوروں کی تاریخ ہے، وہ یہیں پہ رہ گئے، اس لیے انہوں نے ان کو جو ہے اپنا لیا۔ لیکن برٹش رولرز چونکہ یہ ساری یہاں کی دولت یا مادی وسائل جتنے تھے وہ یہاں سے انگلستان میں منتقل کر رہے تھے، تو اب نیشنل اسکول آف ہسٹورینس پہ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو یہی مغل دور ہے، اس میں آج بھی جو بڑا کام سمجھا جاتا ہے وہ نیشنل اسکول آف ہسٹورینس کے مورخین کا ہے۔ مثلاً بابر جو ہے، جو کام ہے وہ ایک تو آپ سمجھ لیں کہ لین پول ہے، بابر
اس کا ٹائٹل ہی بابر ہے اتفاق سے. پھر بہت سی کتابیں بابر پہ. محب الحسن انڈین مسلم تھے جن کی کتاب ہے وہ ہے بابر دی فاؤنڈر آف مغل امپائر. بہت اس پہ اچھا یہ کام ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہمایوں پر جو نیشنل اسکول کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمایوں کی بھی تاریخ انہوں نے مسح کی, تو اس کے ری جوائنڈر کے طور پر 2 کتابیں ہمارے پاس ہے. ایک ہے لائف اینڈ ٹائمز آف ہمایوں ڈاکٹر ایشوری پرساد, اور دوسری ہے ہمایوں بادشاہ بینرجی کی. یہ دونوں جو ہے یہ بڑی کتابیں سمجھی جاتی ہیں ہمایوں کے بارے میں. پھر شیر شاہ سوری کے بارے میں پھر دیکھیے گا یہ وہی اسکول سے ہے ڈاکٹر قانون گو ہسٹری آف شیر شاہ. اور اس کے بعد پھر جو شیر شاہ پہ کام آیا ہے وہ ڈاکٹر حسین خان, پشاور یونیورسٹی سے ان کا تعلق تھا, اور وہ کتاب ہے بڑا دلچسپ, اس کا عنوان ہے استاد بادشاہاں. یہ ہمایوں نے ٹریبیوٹ پیش کیا تھا شیر شاہ کے انتقال پر, اور اپنے مخالف کو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی تعریف کرنا بہت کم مثالیں آپ کو ملیں گی. تو جب اس کو کہا گیا کہ شیر شاہ کا انتقال ہو گیا ہے, وہ اس وقت کابل میں تھا, تو اس نے کہا کہ نہیں وہ استاد بادشاہاں تھا. تو ڈاکٹر حسین خان صاحب نے ٹائٹل رکھا ہوا ہے استاد بادشاہاں, اور پھر ہے شیر شاہ سوری. بہت معیاری اور اچھا پی ایچ ڈی کا ان کا کام ہے. اکبر پر تو آپ یوں سمجھ لیں چونکہ بہت کنٹروورشل رولر بھی ہے, تو اس پہ ایک تو جو ریلیجس پالیسی اس کی چونکہ زیادہ متنازع رہی اور شاید آج بھی ہے, اس پہ ایک ہے کام مکن رائے چودھری. ان کی کتاب کا ٹائٹل ہی ہے دین الہی, اور اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے جو ابھی ہم کر رہے تھے, یہ کرسچن مشنریز یہاں پہ ہندوستان میں آئیں, یہ برٹش کمیشن ہسٹورینس جب انہوں نے تحریر, تو اس نے ان پہ اوپر بہت جامع اس کی تحریر ہے. اور اس کے بعد پھر اس نے ظاہر ہے اس کے اکبر کے ریلیجس پالیسی کی بہت تعریف کی ہے. یہ اس کے ایک نقطہ نظر سے. ہمارے استاد کی ایک کتاب ہے جو بہت اہم ہے ایک نقطہ نظر سے, وہ ہے اس کے آتھر ہے پروفیسر محمد اسلم, اور کتاب کا نام ہے دین الہی اور اس کا پس منظر. میں نے اس کے ساتھ اس لیے اس کتاب کو بلایا کہ میرے استاد محترم نے مکن لال پر بہت جو ہے تیز جملے لگائے ہوئے ہیں. تو اینی وے وہ اس کا ایک کام ہے. پھر ان کا نظامی صاحب کا کام ہے, خلیق احمد نظامی صاحب کا مذہبیات پہ, تو ان کا خیر سلاطین دہلی کے بھی جو ان کا ٹائٹل ہی بلکہ سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات, بہت اہم کتاب ہے. اور جو اکبر پر ہے ان کی کتاب خلیق احمد نظامی صاحب کی, وہ ہے اکبر اینڈ ریلیجن. بہت جامع کام ہے. پھر آئی ایچ قریشی صاحب نے بھی اکبر کی ریلیجس پالیسی پہ انڈیپینڈنٹ کام ہے ان کا. تو اس طرح سے اکبر پر پھر پروفیسر عرفان حبیب صاحب کا 2 طرح سے کام, میں کہتا ہوں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہسٹورین ہے. تو ایک تو ان کا اگریرین سسٹم آف دی مغل انڈیا ایک بہت بڑا کام ہے. اس کے بعد ہے اکبر اینڈ ہز ٹائمز شاید, یا ان کا عہد, وہ ان پہ کام ہے. پھر اور بھی بہت بے شمار کام ہے. شاہ جہان پر کام جو بہت اچھا ہے وہ پھر ایک نیشنل اسکول سے ان کا تعلق ہے, رام بابو سکسینہ ہسٹری آف شاہ جہاں. اور ایک کام ہے جو ان کی وار آف سکسیشن یا جنگ تخت نشینی ہوئی تھی, اس پہ پھر ایک کام ہے افتخار احمد غوری, وہ ہے وار آف سکسیشن بٹوین دی سنز آف شاہ جہان. بڑا کام یہ بھی سمجھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اورنگزیب جو ہے, ان پہ ظہیر الدین فاروقی کا کام ہے لائف اینڈ ٹائمز آف اورنگزیب, جس میں ایک مدافعانہ پالیسی ہے ان کی, ڈیفینڈ کیا ہوا ہے, لیکن ٹھیک ہے ان کا رائٹ تھا. کتاب بہت بڑی سمجھی جاتی ہے, آج بھی اس کی سائٹیشن بہت ہوتی ہے. اور جو بہت اہم کام اورنگزیب کے بارے میں ہے, بلکہ اتنا تفصیلی کام شاید میں نے نہیں دیکھا
وہ ان کے بارے میں ہے جدو ناتھ سرکار کا کام۔ ہسٹری آف اورنگزیب یہ 5 والیوم میں ہے، اور یہ جس کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ فارسی ماخذوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ ہر بڑا کام، اختلاف اصل میں بڑے کام پہ ہی ہوتا ہے، چھوٹے کام پہ تو ظاہر ہے لوگ نظر انداز اس کو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بعد کے کام ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ہے۔ جیسے آپ نے ایڈمنسٹریشن میں کسی کو دلچسپی ہو تو ابن حسن کا آج تک بڑا کام سمجھا جاتا ہے سینٹرل اسٹرکچر آف دی مغل امپائر۔ آئی ایچ قریشی صاحب کا بھی جو ہے مغل ایڈمنسٹریشن ایک بڑی کتاب ہے۔ پھر اسی طرح ریلیجس پالیسی میں ہے تو آپ سری رام شرما کی ہے ریلیجس پالیسی آف دی مغلس۔ تو اسی طرح نوبلٹی پہ جو ہے وہ اس بیش تحاشا کام ہے۔ تو اقتدار عالم تک ویسے بھی ان کا بھی کام جو ہے نا بڑا اچھا، بیبلیوگرافی آف مغل نوبلٹی، عمرا کا مطلب اس میں ذکر ہے۔ اور کچھ آپ کے ذہن میں آئے تو پوچھ لیں آپ۔